إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج وقال الله تعالى في مقام آخر فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون اللہ رب العزت کی بڑائی کبریائی حمد و ثنا تعریف اور توصیف بزرگی بادشاہی شہنشاہی یکتائی تنہائی ہر قسم کی وڈائی اسی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تمام دنیا انسانیت کا اکیلے تن تنہا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے، قابض ہے۔ درود و سلام ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً سیدنا سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلین والثقلین، امامنا فی الدنیا، امامنا فی الآخرہ، امامنا فی الجنہ، کل کائنات کے سردار میرے اور آپ کے دلوں کے بہار جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رحمت و بخشش کی دعا آل رسول، اصحاب رسول، اہل بیت، تابعین تبع تابعین، بزرگ علماء دین اور بر وقت جو بھی قوم و ملت کے اغوا پیشوا رہبر اور رہنما ہیں، اللہ تبارک و تعالی خاص طور سے ان کے اوپر رحم فرمائے۔ حاضرین جمعہ، قوم و ملت کے جوان اور نوجوان ساتھیوں، بڑے بزرگوں، عزیز بچوں، نیز میری پیاری ماؤں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے اندر جس آیت کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، اسی آیت کی روشنی میں صبر اور شکر، خاص طور سے آج کے خطبہ جمعہ کے اندر شکر کی اہمیت اور اس کی فضیلت بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ الہ العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو حق بات کہنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ مبارک، برکت والا مہینہ، خیر و برکت والا مہینہ، مقدس مہینہ، مبارک مہینہ، ذکر و اذکار کا مہینہ، توبہ اور استغفار کا مہینہ، اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں خرچ کرنے کا مہینہ، توبہ تائب کا مہینہ، رکوع اور سجود، قیام اور قعود کا مہینہ، صبر کا مہینہ آیا اور آ کر کے ہمارے پاس سے بڑی تیزی سے گزر گیا۔ اور وہ مہینہ آیا، ہماری تربیت کر کے چلا گیا۔ اب اس مہینے کے گزرنے کے بعد ہمارے اوپر کیا ذمہ داری آتی ہے؟ ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور چلا گیا، یہ آتا رہے گا قیامت تک، آئے گا اور آتا رہے گا، قیامت تک آتا رہے گا، یہ مہینہ آتا رہے گا، ہم اور آپ آتے اور جاتے رہیں گے، نکل جائیں گے، اور یہ مہینہ آئے گا ضرور۔ جب تک یہ دنیا قائم ہے یہ مہینہ آتا ہے اور آتا رہے گا، ہم اور آپ آتے جاتے رہیں گے، آج ہیں کل نہیں رہیں گے۔ تو ہمیں اور آپ کو جب یہ مہینہ گزر جائے، نکل جائے، ہمارے اوپر آئے سایہ فگن رہا اور آیا اور بڑی تیزی سے نکل گیا، اب نکل جانے کے بعد ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ہمارے اسلاف نے لکھا ہے کہ سب سے پہلی جو ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے، اللہ نے اپنی زندگی کے اندر، ہماری اپنی زندگی کے اندر اللہ نے ایک مرتبہ عطا کیا، ہمیں اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر کیا چیز ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے کہ اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہیں بڑھا کے دوں گا، بڑھا کے دوں گا۔ اللہ، روزہ رکھا، قرآن کی تلاوت کی، قیام کیا، رکوع اور سجود کیا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا، دیگر خیری عبادات کیے، اس پر اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ اگر آپ شکر ادا کرو گے باقی دنوں میں تو اللہ تم کو اس کو بڑھا کے دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والا رمضان بھی عطا کرے گا۔ اور اگر ناشکرے ہو جاؤ گے تو جو رمضان میں کیا وہی بند، اب غیر رمضان میں ہم نہیں کریں گے۔ رمضان کے اندر ہم نمازی ہو گئے، غیر رمضان میں نماز نہیں پڑھیں گے۔ رمضان کے اندر اللہ کے راستے میں خوب خرچ کیا لیکن غیر رمضان میں کنجوس بن جائیں گے، ناشکری کرنا شروع کر دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور اگر تم کفر کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کہہ رہا ہے میرا عذاب بہت سخت ہے، اس لیے شکر ادا کرو۔ اور شکر اللہ کا کیوں نہ ادا کرے؟ سب کچھ دیا ہوا اللہ ہی کا تو ہے،
کا دیا ہوا ہے. کس کی طاقت ہے کہ کون کیا چیز دے سکتا ہے؟ سب کچھ دیا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. اس لیے اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت کے اندر بیان فرمایا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بھائی تم مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا. اللہ کہہ رہا ہے تم مجھے یاد رکھو، مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا. وَاشْكُرُوا لِي. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میرا شکریہ ادا کرو وَلَا تَكْفُرُونَ، اور ناشکروں میں سے نہ ہو جاؤ. بھائی میرا شکریہ ادا کرو، ناشکروں میں سے نہ ہو جاؤ. اس چیز کو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث کے اندر بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے. ایک روایت کے اندر بیان کیا ہے، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ عجبا لامر المومن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے. اللہ اکبر. یاد رکھیے یہ مومن لفظ استعمال کیا ہے، ایمان والا، عقیدہ توحید کا ماننے والا، جس کے دل میں عقیدہ توحید، ایک اللہ کے لیے جھکنے والا، ایک اللہ سے مانگنے والا. اس کا لفظ مومن وہی ہوتا ہے جو ایمان والا ہوتا ہے، جو ایک اللہ سے اپنا لو لگاتا ہے، سب کچھ اسی اللہ سے وابستہ رکھتا ہے. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے، اور یہ صرف مومن کو حاصل ہے، کسی اور کو نہیں مل سکتا ہے. یہ خوش نصیبی صرف مومن کو مل سکتی ہے، یعنی توحید والے کو مل سکتی ہے، اور کسی اور کے کھاتے میں نہیں آ سکتا ہے. یہ ایمان والا ہی حاصل کر سکتا ہے. کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا جب مومن کو کوئی خوشی کا موقع ملتا ہے، خوشی کا، رمضان المبارک کا مہینہ ملا، خوشی کا موقع ملا کہ نہیں ملا، تو اب مومن کیا کرے گا؟ اللہ کا شکر ادا کرے گا. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ جب مومن کو خوشی کا موقع ملتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. گھر میں لڑکا یا لڑکی پیدا ہوئی، خوشی کا موقع آیا، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اسی لڑکے کا انتقال ہو گیا، اسی لڑکے کا انتقال ہو گیا، چلیے گھر میں لڑکا آیا، خوشی کا موقع ہے، بڑا خوشی کا اظہار کیا، اللہ کا شکر. لیکن اگر اس کا انتقال ہو گیا تو اس پر مومن کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ مومن کو جب خوشی کا موقع ملتا ہے تو شکر ادا کرتا ہے. وہ واویلا نہیں مچاتا، جزا فضا نہیں کرتا، ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتا، شور شرابہ نہیں مچاتا. اللہ تیرا شکر ہے. اور اگر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، تو وہی مومن کیا کرتا ہے؟ اللہ اکبر. اس مصیبت اور پریشانی پر اللہ کے لیے صبر کرتا ہے، اور اس صبر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے، یعنی اسے صابر بنا دیتا ہے. تو یہ صرف مومن کو حاصل ہے. اللہ اکبر. تو یہ شکر کرنا کس کی علامت ہے؟ یہ مومن کی علامت ہے. رمضان گزر جانے کے بعد رمضان کے اندر جو کام کیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے اور اس پر استقامت اختیار کرے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہت بڑے صحابی ہیں، چھوٹی عمر کے صحابی تھے. یہ تقریباً 18 یا 19 سال کی عمر میں ایمان لائے تھے، اور 35 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا تھا. اللہ اکبر. تو کتنے دن اسلام کے اندر رہے، یعنی چھوٹی عمر کے صحابی تھے، لیکن حلال و حرام کے بہت بڑے عالم تھے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بیان کیا تھا کہ اگر کسی کو حلال و حرام کے بارے میں پوچھنا ہو تو معاذ بن جبل سے رابطہ کرو، یہ حلال و حرام کے بہت بڑے عالم ہیں. اللہ اکبر. چھوٹی عمر کے صحابی تھے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے. ایک دن محبت کا جو ہے وہ دریا پھوٹ پڑا، ایک دن محبت کا دریا پھوٹ پڑا. اللہ کے نبی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، ہاتھ پکڑ کے کہا واللہ، اللہ کی قسم، لا احبک احبک یا معاذ، اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں. اللہ کے نبی کا یہ کہنا، قسم کھا کر کے کہنا کہ اے معاذ میں اللہ کی قسم تم سے محبت کرتا ہوں، کتنی بڑی بات ہے، بہت بڑا میڈل ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. اس کے بعد میں کہا یا معاذ لا تنسا، اے معاذ تم بھولنا نہیں. ایک دعا سکھلائی، اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. ہر
ہر نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرنا، اللہم اعنی، اے اللہ میری مدد کر، علی ذکر کا، تاکہ میں تیرا ذکر کر سکوں، وشکر کا، تاکہ میں تیرا شکر ادا کروں، اللہ تیرا شکر ادا کر سکوں، اور وحسن عبادتی کا، اور جو تیری عبادت کروں نا تو اچھے طرح سے تیری عبادت کروں۔ اللہ ہر نماز کے بعد اس کو پڑھتے رہنا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ سکھلایا۔ بعض روایتوں کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی نے وصیت کی کہ اے معاذ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد اس کو پڑھتے رہنا۔ اللہ ہر نماز کے بعد اس کو پڑھتے رہنا، شکر ادا کرتے رہنا۔ شکر بڑی چیز ہے، اگر شکر بجا لاؤ گے اللہ بڑھا کر کے دے گا۔ شکر بجا لاؤ گے رمضان کے اندر جو خیر کے کام کیے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑھا کے دے گا، بہت بڑھا کے دے گا۔ شکر ادا کرو بس۔ ایک اور روایت سنو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے، کوئی فلاں بندے کے لڑکے کے روح کو قبض کر لیا؟ فرشتے بولتے ہیں کہ جی ہاں، چھوٹا بچہ تھا، روح کو قبض کر لیا۔ اچھا، روح کو قبض کر لیا، تو جو روح کو قبض کر لیا، موت کے گھاٹ اتار دیا، تو میرے بندے کو کس حال میں چھوڑا تم نے، کس حال میں پایا؟ تو وہ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اللہ العالمین، وہ تیرا شکر ادا کر رہے تھے، اور شکر تیرا کیسے ادا کر رہے تھے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر کے تیرا شکر ادا کرتے تھے کہ ہم بھی اللہ تیرے لیے اور تیری طرف پلٹ کر کے والے ہیں، آنے والے ہیں۔ اس طرح سے تیرا شکر ادا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تو ایک کام کرو، جنت میں ان کے لیے گھر بنا دو۔ اللہ ایسے شکر کرنے والوں کے لیے شکر ادا کرو۔ اللہ نے آپ کو مہینہ عطا کیا، نکل گیا، جو کام آپ نے کیا اس پر شکر ادا کرو، اور اس پر قائم رہو، دائم رہو، اس کو چھوڑو نہیں، اس کو چھوڑو نہیں، اس پر قائم اور دائم رہو، اس کو پکڑ کے رکھو، اس کو پکڑ کے رکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے گا فرشتوں کو کہ جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو۔ بیت الحمد کا مطلب ہوتا ہے اللہ اکبر، شکر گزاری کرنے والوں کا انعام۔ اللہ اکبر، ان کا انعام جو دنیا کے اندر میرا شکر گزاری کرتے ہیں، ان کے لیے گھر بنا دو جس کا نام ہی بیت الحمد ہے۔ اللہ اکبر، تعریف کرنے والوں کا، شکر گزاری کرنے والوں کا گھر، اس کا نام ہے ان کے لیے ایک اسپیشل گھر بنا۔ اللہ اکبر، تو یہ شکر گزاری ہے جس کو احادیث کے اندر ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا۔ بنی اسرائیل کا ایک لمبا واقعہ ہے۔ شکر گزاری اگر آدمی کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا سے کیا نہیں دیتا ہے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے، بنی اسرائیل میں 3 لوگ تھے، اور یہ واقعہ بارہا آپ کے سامنے بیان بھی کیا جا چکا ہے۔ ایک کوڑھی تھا، ایک گنجا تھا، اور ایک اندھا تھا۔ لمبا واقعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تینوں کو آزمانا چاہا کہ چلو ان کو آزما لیتے ہیں۔ تینوں پریشانی میں ہیں، ایک کوڑھ کی بیماری میں لگا ہوا ہے، اور ایک سر کے بال نہیں ہے، تیسرا اندھا ہے، چلو ان کو آزما لیتے ہیں۔ اللہ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے، فرشتہ سب سے پہلے اس کوڑھی کے پاس پہنچتا ہے جس کو کوڑھ کی بیماری ہوتی ہے۔ فرشتہ آ کر کے پوچھتا ہے، بھائی آپ کو کیا چاہیے؟ کہا کہ دیکھو مجھے کوڑھ کی بیماری لگی ہوئی ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا رنگ روپ اچھا ہو جائے، جلد اچھا ہو جائے، لوگ مجھ سے گھن کرتے ہیں، میرے قریب نہیں آتے ہیں، بہت دور دور بھاگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، فرشتے نے ہاتھ پھیر دیا، غائب، اچھا جلد والا، ماشاءاللہ گورا چٹا ہو گیا، کوڑھ کی بیماری غائب، گورا چٹا ہو گیا۔ فرشتے نے کہا بھائی ابھی تجھے اور کیا چاہیے؟ کہا اونٹ چاہیے، اونٹ مل جائے تو مزہ آ جائے۔ کہا ٹھیک ہے، ایک حاملہ اونٹنی اس نے دے دیا اور برکت کی دعا کی کہ اللہ اس میں برکت دے، چلا گیا۔ فرشتہ وہاں سے چل دیا، جا کر کے اس گنجے کے پاس پہنچتا ہے جس کے سر میں بال نہیں ہوتے، اس کے پاس پہنچتا ہے، پوچھتا ہے کیا چاہیے؟ اے دیکھو سر میں بال نہیں ہے، ٹول ہے یہ، میں چاہتا ہوں کہ خوبصورت ہو جاؤں، بال اچھے سے آ جائے، تھوڑا اچھا لگوں۔ کہا ٹھیک ہے، سر پہ ہاتھ پھرایا، بال آ گئے، ماشاءاللہ ہو گیا، لمبے تڑنگے بال ہو گئے، خوبصورت ہو گیا، تجھے کیا چاہیے؟ تو اس نے کہا مجھے گائے مل جائے تو اچھا ہو جائے، مزہ آ جائے۔ ٹھیک ہے، فرشتے نے اسے ایک گاوین گائے دے دی، گاوین مطلب بچے، اس کے پیٹ میں بچہ تھا،
دے دی اور برکت کی دعا کی اللہ تجھے اس میں برکت دے. چلا گیا اس آدمی کے پاس, اندھے کے پاس پہنچتا, اس کے پاس پہنچتا ہے, تجھے کیا چاہیے؟ کہا دیکھو بینائی نہیں ہے, دنیا کو دیکھ نہیں سکتا ہوں, لوگوں کو دیکھ نہیں سکتا ہوں, سب سے بڑی نعمت ہے, اگر بینائی آ جائے تو مزہ آ جائے. فرشتے نے ہاتھ پھیرا اور بینائی آ گئی. کیا چاہیے؟ بکری چاہیے. ایک بکری دے دی, گابھن بکری, اور برکت کی دعا کی, وہاں سے چلا گیا. کچھ جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا, کچھ ٹائم نکل گیا. کچھ ٹائم نکلنے کے بعد ان کے پاس وہ ایک کے پاس اونٹ کا ایک ریوڑ ہو گیا اور قافلہ ہو گیا, بہت سارے اونٹ پیدا ہوئے. اللہ نے برکت دی, چونکہ برکت کی دعا کر کے گیا تھا نا, اللہ نے خوب خوب برکت دی. وہ اونٹوں کا مالک بن گیا, وہ گایوں کا مالک بن گیا, یہ بکریوں کا ایک ریوڑ جمع ہو گیا. بکریوں کا ایک خوب برکت دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. پھر وہی فرشتہ اب انسانی شکل میں جو پہلے آیا تھا ویسے ہی انسانی شکل میں اسی کوڑھ کی بیماری تھی اسی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے, اپنی آ کر کے حالت بیان کر, دیکھو بھائی میں غریب آدمی ہوں اور مسافر آدمی ہوں, جا رہا تھا, راستے کا کچھ ختم ہو گیا ہے, اب اللہ کے مدد کے بغیر اور تمہارے مدد کے بغیر, پھر تمہارے مدد کے بغیر میں اپنے منزل تک نہیں پہنچ سکتا, تو میں اللہ کے نام پر ایک اونٹنی مانگتا ہوں, مجھے ایک اونٹنی دے دو. ایک اونٹنی, تمہارے پاس تو بہت پڑا ہے, ہزاروں ہے, دے دو, ایک اونٹنی دے دو. تو اب وہ کوڑھ کی بیماری, وہ کوڑھی جو تھا وہ بولتا ہے, ارے کیا بات کرتے ہو, میرے اوپر تو ان کے حق نکل رہے ہیں, ان کے حقوق ہیں, ایسے میں پریشان ہوں, کیا بات کرتے ہو, اس کے حقوق ہیں, اس کے حقوق ہیں. آنا کانی کرنے لگا. اب وہ فرشتہ جو ہے غور سے دیکھ رہا تھا, غور سے دیکھنے کے بعد کہا لیکن میں تجھے جانتا ہوں. اللہ, وہ چمک گیا. ارے فرشتہ نے کیا کہا, لیکن میں تجھے جانتا اور پہچانتا ہوں. ارے کیا بات کرتا, ہاں جانتا پہچانتا ہوں. کیا تجھے پہلے کوڑھ کی بیماری نہیں تھی؟ اب چمک اٹھا. ارے وہ تو آزمانے کے لیے آیا تھا. کہا کیا تجھے پہلے کوڑھ کی بیماری نہیں تھی؟ کہا نا, ہم تو باپ دادا سے امیر ہیں, یہ تو ہمیں باپ دادا سے وراثت میں ملا ہے, یہ سب مال جو ہے اونٹ, یہ سب مال یہ تو باپ دادا سے چلا آ رہا ہے. اللہ اکبر, وراثت میں ملا ہے, یہ رنگ و روپ سب. کہا اچھا, اگر سوچ لے, اگر تو جھوٹ بولتا ہے تو پھر سے اپنی پرانی حالت پہ لوٹ جائے گا. تو فرشتے نے پھر سے بددعا کی, اللہ اگر یہ اپنی اس معاملے میں جھوٹ بول رہا ہے تو لوٹا دے اس کو پرانی حالت پہ. پرانی حالت پہ چلا گیا. پھر سے کوڑھ میں چلا گیا. اللہ اکبر. لئن شکرتم لازیدنکم, اگر شکر کرو گے تو اللہ بڑھائے گا, ناشکری کرو گے تو جو تم نے کام کیا ہے نیک کام نہ اکرت ہو جائے گی, ختم ہو جائے گا, اس کا وزن نہیں بچے گا. کل قیامت کے دن ڈھونڈتے پھرو گے نامہ عمل میں, کدھر گیا روزہ, کدھر گیا قیام, اور کدھر گیا قوت, کچھ نہیں ملے گا آپ کو. سب سناٹا, 0 سناٹا ہو جائے گا. شکر کرو اللہ کا کہ اللہ نے آپ کو رمضان کا مہینہ عطا کیا, اور عطا کرنے کے بعد آنے والے ایام کو عطا کر رہا ہے, اب اس کے اندر وہ کام کرو. ورنہ ناشکری کرو گے تو سناٹا ہو جائے گا, 0 ہو جائے گا, بیلنس 0 ہو جائے گا. اب وہ فرشتہ دوسرے آدمی کے پاس جاتا ہے, اس گنجے کے پاس جاتا ہے, وہی سوال کرتا, وہ بھی وہی آنا کانی کرتا. ارے کیا بتاؤں, یہ پریشانی وہ پریشانی. وہ فرشتہ پھر کہتا, جانتا ہوں میں تجھے, تو پہلے گنجا نہیں تھا, تیرے سر میں بال نہیں تھے. کہا نہ, ہم تو پہلے سے خوبصورت تھے. اس نے دعا کی, اللہ اس کو پرانی حالت میں لوٹا دے. پھر سے وہی حال ہو گئی اس کی. ہاں پھر سے وہی حال ہو گئی, ناپاس ہو گیا, اللہ کے امتحان میں ناپاس ہو گیا. تیسرے آدمی کے پاس جاتا, وہ اندھے آدمی کے پاس جاتا ہے اور اپنی بات رکھتا ہے. دیکھو بھائی غریب آدمی ہوں, ایسا ہے کہ میں راستے سے جا رہا تھا, کچھ سفر کے جو اخراجات تھے ختم ہو گئے, اب تو اللہ اور تمہاری مدد کے بغیر میں اپنے منزل تک نہیں پہنچ سکتا, تو ایک بکری دے دو مجھے. وہ آدمی سوچتا ہے, یا اللہ, اس نے اللہ کے نام پر مانگا ہے, اور واقعی میں پہلے بہت بھکاری تھا, میرے پاس کچھ نہیں تھا. اللہ اکبر. وہ آدمی کہتا ہے, واقعی میں پہلے بھکاری تھا, اندھا تھا, سب کچھ تھا, میرے پاس کچھ نہیں تھا. اللہ کی مہربانی آئی,
اللہ نے اپنے رحم سے اپنی مہربانی سے اتنا سب کچھ دے دیا, بینا بنا دیا. اے میرے بھائی, آج تو نے میرے دل کی بات کہہ دی ہے, آج تو نے اللہ کے نام پر مانگا ہے نا, لے جا. اس نے کہا تو نے اللہ کے نام پر مانگا ہے, جس اللہ نے مجھے آنکھوں کی بینائی دی اور یہ مال و دولت دیا, تب تو نے اللہ کے نام پر مانگ لیا ہے نا, تو میں یہ میں ایک نہیں دوں گا, تیری مرضی جتنا لے جانا ہو لے جا. اللہ اکبر, تیری مرضی ہے, ایک نہیں, تیری مرضی جتنا لے جانا ہو لے جا. فرشتہ بول اٹھتا ہے, اللہ کے بندے میں تو فرشتہ ہوں. اللہ, اب وہ آدمی فرشتے کو دیکھ رہا ہے, اللہ نے مجھے بھیجا تیرے پاس تیری آزمائش کے لیے, میں فرشتہ ہوں, کچھ نہیں چاہیے. تیری آزمائش کے لیے آیا تھا, تیرے 2 بھائی ناکام ہو گئے اور تو کامیاب ہو گیا. لئن شکرتم لازیدنکم, اللہ نے لوٹا دیا, بینائی بھی دے دی اور مال و دولت بھی دے دیا. اللہ اکبر, شکر ادا کرو, شکر ادا کرو. آخری روایت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ اللہ کے نبی جو ہے راتوں کو اٹھ کر کے لمبی لمبی قیام کیا کرتے تھے, اور اتنے لمبے قیام کیا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا, پھول جاتا تھا, سوج جاتا تھا. اگر آج کے ڈیٹ میں تراویح کی نماز کے تعلق سے بتاؤ نا تو کلیجے ہل جائیں گے آپ کے. اگر ایک نماز تراویح کی لیٹ ہو جائے نا تو لوگ اپنا جگہ چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں, اپنا جگہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. ارے اپنا جاتے اور فتنہ پھیلا کے جاتے ہیں کہ لمبی ہو گئی, کرسی لے لو, ٹیبل لے لو. اللہ کے بندے, اللہ کے نبی کا یہ حال ہے کہ رات کو اٹھ کر کے اتنی لمبی قیام کیا کرتے تھے کہ آپ کے پیر میں ورم آ جاتا تھا. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں, آپ کے ازواج مطہرات میں سے سب سے پیاری بیوی اما عائشہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی, آپ کو کیا ضرورت ہے اتنے لمبے قیام کرنے کی, اتنے لمبے قیام کرنے کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ ما تقدم وما تاخر, آپ کے پہلے گناہ اور پچھلے گناہ سارے معاف کر دیے گئے ہیں, آپ معصوم عن الخطا ہیں. تو اللہ کے نبی آپ کو اتنی محنت اور عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جانتے ہو اللہ کے نبی نے کون سا لفظ استعمال کیا؟ شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں پر. اگر تراویح کے نماز سے قیام نکال لیا جائے, یاد رکھنا یہ حقیقت ہے, یہ حقیقت ہے. اگر تراویح کے نماز سے قیام نکال لیا جائے تو یہ جو ہمارا جسم ہے نا, اگر سر کو الگ کر دیا جائے تو دھڑ کا کوئی مطلب نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ تمہاری نماز نہیں ہوگی, لیکن وہ ایسے ہے جیسے انسان کے جسم سے اس کا سر نکال لیا جائے, اس کی روح نکال لی جائے. قیام شرط ہے, کھڑے ہونا, اپنے آپ کو تھکانا شرط ہے, اپنے آپ کو تھکانا ہے. اللہ کے نبی راتوں کو اٹھ کر کے اپنے آپ کو تھکاتے تھے, پیر سوج جاتے تھے, آپ کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے گئے ہیں. ارے اللہ کے بندے, نہ ہمارے آگے کا پتہ ہے نہ پیچھے کا پتہ ہے, اور آدمی کی زبان پہ لگام ہو جاتے ہیں, آدمی کی زبان پہ لگام ہو جاتے ہیں, اور رمضان کے مہینے میں آدمی کی زبان پہ لگام ہو جاتے ہیں. کیسا ایمان ہے, کون سا ایمان ہے, کون سا دل لے کر کے اللہ کے گھر میں آتا ہے انسان. اللہ کے نبی کہتے ہیں افلا عبدا شکورا, اے عائشہ کیا تم یہ نہیں چاہتی کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ اللہ اکبر, شکر گزار بندہ, شکر گزاری کا نام ہے. اللہ کے گھر میں آ کر کے کھڑے رہو گے, تراویح کی نماز میں, تہجد کی نماز میں جتنے لمبی کرو گے, یہ شکر گزاری کی علامت ہے, یہ شکر گزاری کی علامت ہے. اور اگر تو چل میں آیا کرنا ہو تو نفلی عبادت ہے, آپ اپنے گھروں کے اندر پڑھ لو, یہ نفلی عبادت ہے, یہ فرض نہیں ہے کہ آپ جماعت کے ساتھ بھی پڑھو, نفلی عبادت ہے. اگر ایسے ہی پڑھنا ہے تو آپ کے اوپر کوئی فرض نہیں, کوئی زور نہیں, آپ اپنے گھر کے اندر پڑھ لو, اللہ وہاں ثواب دے گا. پر آپ کسی کے اوپر داروغہ نہیں بن سکتے, کسی کو اس طرح سے نہیں کہہ سکتے. میرے بھائی اور دوستو, رمضان کا مہینہ آیا, بہت کچھ سکھا کے چلا گیا, آپ اس پر شکر ادا کیجیے اللہ کا. بہت کچھ صاف کر کے ہمارے دلوں کو چلا گیا ہے, اس پر جم جائیے, اس صفائی کو برقرار رکھیے, اس کی حفاظت کیجیے, اللہ کا شکر ادا کیجیے. اور جب شکر ادا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والا رمضان بھی ہمیں دے گا, موقع دے گا انشاءاللہ. الہی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر جو بھی
قرآن و حدیث کی روشنی میں باتیں ہوئی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو سننے کے ساتھ ساتھ پر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے. الہ العالمین جب تک ہمیں سوئے زمین پر زندہ رکھے، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اسلام پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن الله يعلم ما تصنعون. نماز کے لیے کھڑے